بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ دشمنوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے شراب چھوڑ کر مر جاؤ۔ اگر زندہ رہ گئے تو بہن کے سامنے فخر سے سر اٹھا کر کہہ سکو گے کہ تم اس کے محافظ ہو۔ کوئی اس کے ذریعے بلیک میل کرنا چاہے تو تم اسے فنا کر سکتے ہو۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا، میں شام تک انتظار کروں گا۔ اگر تم نے شراب چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا تو اچھی بات ہے، ورنہ ہم جو کو تمہارے بارے میں بتا دیں گے۔ وہ خود ہی خیال خوانی کے ذریعے تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا۔ آرمر، ایک بات یاد رکھو، ہم تمہیں میدان عمل میں ضرور لائیں گے۔ اس طرح شراب کی بوتل کے سامنے بیٹھ کر گھونٹ گھونٹ زہر پی کر مرنے نہیں دیں گے۔ تم ٹرانسفارمر مشین ایجاد کرنے کے مجرم ہو۔ تمہارا ضمیر تمہیں مارتا ہے۔ تم اپنے ضمیر کو اسی طرح مطمئن کر سکتے ہو کہ اب اپنی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں کے ذریعے دکھی انسانوں کے کام آؤ۔ میں جا رہا ہوں، پھر شام کو آؤں گا۔ جب میں شام کو پہنچا تو وہ ٹہل رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، تم نے تو مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، شراب بھی چھڑوائی ہے تو شام کے وقت، جبکہ یہی وقت تو پینے کا ہوتا ہے۔ ادھر جام بھرتا ہے، ادھر شام مہربان ہوتی ہے، تمام فکر و غم اور رنج و پریشانی کو آہستہ آہستہ مٹاتے ہوئے مدہوشی کی نیند سلا دیتی ہے۔ کسی بھی بری عادت کو چھوڑتے وقت دل کو مارنا پڑتا ہے، خواہشات کا خون کرنا پڑتا ہے۔ ایسی بری عادت جو کمبل کی طرح لپٹ گئی ہو، اسے پیچھا چھڑانا پڑتا ہے۔ جو لوگ نفاست پسند ہوتے ہیں وہ پیاس کی شدت سے مر جاتے ہیں مگر گٹر کا پانی نہیں پیتے۔ مجھ پر کوئی ایسا عمل کرو کہ شراب کا دھیان نہ رہے۔ تم خود ہی عمل کر سکتے ہو۔ ایک موم بتی روشن کرو، اسے سامنے رکھ کر پلتھی مار کر بیٹھ جاؤ، اس کی لو پر اپنی نظریں جما لو اور صرف ایک خیال قائم کرو۔ کون سا خیال قائم کروں؟ تم پہلے موم بتی روشن کرو نا۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ ایک موم بتی روشن کی، اسے تپائی پر رکھا، پھر اسے کچھ فاصلے رکھ کر فرش پر پلتھی مار کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے پوچھا، اب بتاؤ کون سا خیال قائم کروں؟ شمع کی لو کو دیکھتے رہو اور سوچتے رہو، یہ نور ہے اور اسی سے خدائے بزرگ و برتر کا ظہور ہے۔ یہ نور میرے دل اور دماغ پر چھا رہا ہے اور آہستہ آہستہ میرے دل اور دماغ پر جمی ہوئی تاریکی اور میل کو دھو رہا ہے۔ میں عالم موجودات میں نہیں ہوں، کوئی آواز میرے کانوں میں نہیں آئے گی اور آنے والی آوازیں رفتہ رفتہ معدوم ہو جائیں گی۔ میں صرف شمع کی لو تک رہا ہوں، باقی دنیا کا ہر منظر میری آنکھوں سے اوجھل ہو رہا ہے۔ میں نور کو دیکھ رہا ہوں، نور میرے چاروں طرف پھیل رہا ہے۔ مجھے یہ درس دے رہا ہے کہ دنیا میں کوئی بات ناممکن نہیں ہے۔ انسان چاہے تو اپنی ہر بری عادت کو چھوڑ سکتا ہے، دنیا کے ہر رشتے سے منہ موڑ سکتا ہے، صرف ایک خدائے بزرگ و برتر کی ذات سے لو لگا کر اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکتا ہے۔ اے رب جلیل، میں تیرے حضور میں آیا ہوں، مجھے نجات دے، تمام برائیوں سے نجات دے، مجھے توفیق دے، تمام نیکیوں کی توفیق دے، مجھے اس قابل بنا دے کہ میں اپنی معصوم جو کا محافظ بن کر رہ سکوں۔ وہ میری ہدایات کے مطابق بولتا رہا۔ میں اس کے پاس سے چلا آیا۔ مسٹر ان نون اور مسٹر سرپاس سے میرا رابطہ رہا کرتا تھا۔ ایک بار مسٹر سرپاس نے کہا، فرحاد صاحب، اگر آپ ہم سے تعاون کریں تو ہم مس شیبہ کو وہاں سے لا سکتے ہیں۔ میں ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ آپ ہمیں اس جزیرے کے متعلق پوری تفصیل بتائیں۔ مجھے اس جزیرے کے متعلق جو کچھ معلوم تھا وہ میں نے بتا دیا۔ دوسری طرف مسٹر ان نون نے بھی مجھ سے یہی فرمائش کی۔ میں نے کہا، رسونتی اور سونیا وادی کاف میں زیادہ عرصہ رہ چکی ہیں، انہیں جو کچھ معلوم ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ مجھ سے تمام تفصیلات سننے کے بعد مسٹر ان نون نے کہا، اصل تفصیلات یہ ہونا چاہیے کہ ان کا اسلحہ کا ذخیرہ کہاں ہے، پانی اور بجلی کہاں سے سپلائی ہوتی ہے۔ میں نے دوسرے دن یہ تفصیلات بتانے کا وعدہ کیا۔ دوسری صبح آرمر سے رابطہ قائم ہوا۔ اس نے خوش ہو کر کہا، میرے بھائی، میں کل رات بڑے سکون سے سویا، ابھی خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں، اب یہ عمل جاری رکھوں گا۔ میں نے کہا، میں یہاں مسٹر سرپاس کے جس نمائندے کو گفتگو کا ذریعہ بناتا ہوں، تم اس کے دماغ میں جاؤ، فرحاد بن کر باتیں کرو۔ مجھے اس سے کیا کہنا چاہیے؟ تم اس سے کہو آرمر ذرا باہر کی ہوا کھانا چاہتا ہے۔
اسے گھومنے پھرنے کی اجازت ملنی چاہیے، آرمر نے اس نمائندے کو مخاطب کیا۔ پھر اس کے ذریعے مسٹر سرپاس سے کہا، میں باہر جانا چاہتا ہوں، اس وادی کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ مسٹر سرپاس نے ہنستے ہوئے کہا، مسٹر فرہاد، صاف کیوں نہیں کہتے کہ آرمر کو وادی کی سیر کرانے کے بہانے یہاں کی تمام معلومات میرے دشمن کو پہنچانا چاہتے ہو؟ آرمر نے کہا، تم خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ شیبا کو اغوا کرنے والے معمولی ذرائع کے مالک نہیں ہیں، انہوں نے خلائی سیارے کے ذریعے وادی کاف کی تصویریں اتار لی ہیں۔ وہ جانتا ہے تمہارے اسلحے کا ذخیرہ کہاں ہے اور کن مقامات سے بجلی اور پانی سپلائی ہوتا ہے۔ اگر اس نے خلائی سیارے سے یہاں کی تصویر اتار لی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کسی سپر طاقت کا چمچہ ہے۔ یہ تو رفتہ رفتہ معلوم ہوگا کہ تم دونوں کس کے چمچے ہو۔ فی الحال آرمر کو اجازت دو، وہ جب چاہے اپنی کاٹیج سے نکل کر کہیں بھی تفریح کے لیے جا سکتا ہے۔ مسٹر سرپاس نے زیادہ بحث نہیں کی، اسے اجازت دے دی گئی۔ آرمر لباس تبدیل کر کے باہر آیا تو اس کی سواری کے لیے ایک گھوڑا تیار تھا۔ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر 1 گھنٹے تک وادی کے مختلف علاقوں سے گزرتا رہا اور میں اس کے ذریعے بہت کچھ دیکھتا رہا۔ آرمر نے فرہاد بن کر گفتگو کی تھی اور گفتگو کے دوران بے اختیار یہ کہہ دیا تھا کہ مسٹر انون نے خلائی سیارے کے ذریعے وادی کاف کی تصویریں اتار لی ہیں۔ یہ خیال میرے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا ایسا ممکن ہے۔ اگر مسٹر انون اور مسٹر سرپاس کی پشت پر سپر پاورز ہیں تو خلائی سیارے کے ذریعے ایک دوسرے کے علاقے کی سراغ رسانی کرنا اور اہم مراکز کی تصویریں اتارنا کوئی بڑی بات نہ ہوگی۔ ہو سکتا ہے ان دونوں کو وہاں کی تصویریں حاصل ہو گئی ہوں اور وہ مجھے بتانا نہ چاہتے ہوں۔ وہ مجھے تاریکی میں رکھ رہے ہوں تاکہ میں ان کے وسیع ذرائع کے متعلق نہ سوچوں۔ وہ مجھے اندھیرے میں رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے علاقوں کے متعلق مجھ سے پوچھ رہے تھے اور میں انہیں بتا رہا تھا۔ بہرحال میں نے اسی طرح انجان رہ کر مسٹر انون کو بھی وادی کاف کے متعلق بتا دیا۔ جزیرے پر پہلا حملہ مسٹر سرپاس کی طرف سے ہوا۔ اس کے کئی طیاروں نے آدھی رات کے بعد پرواز کی، پیراشوٹ کے ذریعے اپنی گوریلا فوج اتار دی۔ وہ تمام گوریلے تیراکی کے لباس میں تھے۔ ان کی پشت پر گیس سلنڈر بندھے ہوئے تھے تاکہ طیارے سے چھلانگ لگانے کے بعد جزیرے میں نہ پہنچ سکیں اور سمندر میں پہنچ جائیں تو پانی کے اندر ہی اندر تیر کر جزیرے کے ساحل تک پہنچ سکیں۔ کئی گوریلے سپاہی مارے گئے۔ جزیرے کے چاروں طرف طیارہ شکن توپیں نصب تھیں۔ مسٹر انون کے سپاہیوں نے ایک طیارہ تباہ کر دیا تھا۔ پیراشوٹ کے ذریعے اترنے والے گوریلے بدقسمتی سے ایسے محاذوں پر پہنچے تھے جہاں پہلے ہی مسٹر انون کے آدمی ہوشیار تھے۔ انہیں سنبھلنے سے پہلے ہی گولیوں سے بھون کر رکھ دیا گیا تھا۔ کچھ سپاہی سمندر میں جا گرے تھے۔ اگرچہ وہ پانی کے اندر ہی اندر تیرتے ہوئے ساحل پر پہنچے تھے لیکن سرچ لائٹ کی زد میں آتے ہی مارے گئے تھے۔ اچھی خاصی تعداد میں ایسے گوریلے بھی تھے جو صحیح سلامت جزیرے کے مختلف حصوں میں پہنچ گئے تھے، ایک دوسرے سے ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم کر رہے تھے اور سامنے آنے والے دشمنوں سے مقابلہ بھی کرتے جا رہے تھے۔ مسٹر انون، شیبا اور آمنہ کے کاٹیج کے اطراف تقریباً 200 گز کے فاصلے پر بڑا زبردست محاذ بنایا تھا۔ فوجی نقطۂ نظر سے ایسے انتظامات کیے تھے کہ پرندہ بھی کاٹیج کی طرف پر نہیں مار سکتا تھا۔ دوسری طرف گوریلے بھی پرندے ہی بن کر آ رہے تھے۔ انہوں نے بھی پورا انتظام کر رکھا تھا۔ اپنے ساتھ فلائنگ گلائیڈر لے کر آئے تھے۔ وہ گلائیڈر کے ذریعے پرواز کرتے ہوئے آتے تھے اور دشمن پر ہینڈ گرینیڈ پھینکتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ ادھر محاذ کمزور ہوتا اور ادھر فلائنگ گلائیڈر والے بھی گولیوں کا نشانہ بن کر گر پڑتے تھے۔ ایک ٹرانسفارمر مشین کے لیے بے شمار لوگ حرام موت مر رہے تھے۔ ایک فلائنگ گلائیڈر والے نے کاٹیج کے قریب ہینڈ گرینیڈ پھینکا۔ اچھا خاصا دھماکہ ہوا۔ میں نے فوراً ہی مسٹر سرپاس کے نمائندے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارے آدمی کاٹیج کی طرف دھماکے کر رہے ہیں، شیبا کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اپنے آدمیوں کو روکو۔ مسٹر سرپاس نے کہا، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ ہم نے اپنے آدمیوں کو سمجھا دیا ہے شیبا کو زندہ سلامت لانا ہے، لیکن جنگ آخر جنگ ہوتی ہے۔ کہیں سے آنے والی اندھی گولی شیبا کو بھی لگ سکتی ہے، اس میں ہم قصوروار نہیں ٹھہرائے جا سکتے۔ مسٹر سرپاس، اس خوش فہمی میں نہ رہنا، تم اس طرح گوریلا فوج کا بہانہ بنا کر شیبا کو مار نہیں سکو گے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو مشین تمہارے لیے خواب بن کر رہ جائے گی۔ میں آمنہ کے پاس آ گیا۔ وہاں رسونتی پہلے سے موجود تھی۔ شیبا برآمدے میں آ کر چیختے ہوئے کہہ رہی تھی، مسٹر انون، اب ہمیں بھی ہتھیار دو، ہماری زندگی خطرے میں ہے۔ مسٹر انون اپنے کاٹیج سے نکل کر دوڑتا ہوا ان کے برآمدے میں آیا اور کہنے لگا،
تمہیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، تمہاری حفاظت کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میں تم دونوں پر آنچ نہیں آنے دوں گا، میں یہاں آنے والوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ایک فلائنگ گلائڈر والا کاٹیج کے سامنے ہی آ کر گرا۔ مسٹر انون کے کئی سپاہیوں نے اسے جا کر دبوچ لیا۔ وہ گولی کھا کر گر پڑا تھا، ابھی اس میں جان باقی تھی۔ مسٹر انون نے چیختے ہوئے کہا، خبردار، اسے جان سے نہ مارنا، اس کے ہتھیار چھین لو، پھر اسے یہاں لے کر آؤ۔ اس نے پلٹ کر کہا، مس شیبا، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، اس کے دماغ میں جھانک کر معلوم کرو یہ کہاں سے آیا ہے۔ اور شیبا نے بات کاٹ کر کہا، سیدھی سی بات ہے، یہ لوگ مسٹر سرپاس کے آدمی ہیں۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن معلوم کرنا چاہتا ہوں جزیرے میں کتنی فوج اتاری گئی ہے اور یہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے کس فریکوینسی پر بات کرتے ہیں۔ اس زخمی کو اٹھا کر برآمدے میں لایا گیا، وہ تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ شیبا نے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ وہ خاموش رہا۔ مسٹر انون نے شکاری چاقو نکال کر اس کی نوک کو گولی کے زخم پر رکھتے ہوئے کہا، اب تو ضرور بولو گے۔ وہ تکلیف کی شدت سے چیخنے اور بڑبڑانے لگا۔ شیبا اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ وہاں سے معلومات حاصل کرتے ہوئے جو کہتی تھی وہ مسٹر انون کا ایک آدمی نوٹ کرتا گیا۔ اس نے ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی بھی بتائی اور کوڈ ورڈز بھی۔ پھر کہا، اس جزیرے میں 200 گوریلے اتارے گئے ہیں، پتہ نہیں کتنے سمندر میں ڈوب گئے، کتنے اب تک مارے گئے اور کتنے زندہ ہیں، اس کا حساب یہ جاسوس نہیں کر سکتا۔ مسٹر انون نے حکم دیا، اس زخمی کی مرہم پٹی کرو اور اسے اچھی طرح باندھ کر رکھو۔ پھر اس نے شیبا سے کہا، کیا تم میرے کاٹیج میں چلنا پسند کرو گی؟ ابھی میں ٹرانسمیٹر کے ذریعے ان کے آدمیوں سے رابطہ قائم کروں گا، تم ان کی آواز سن کر ان کی پوزیشن ہمیں بتا سکتی ہو۔ شیبا اور آمنہ اس کے ساتھ دوسرے کاٹیج میں آئیں، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ مسٹر انون نے ٹرانسمیٹر کو آن کیا، پھر اس کی فریکوینسی پر رابطہ قائم کرنے لگا۔ رابطہ قائم ہوتے ہی اس نے کوڈ ورڈز دہرائے اور کہا، میں بینجامن بول رہا ہوں، تم کون ہو؟ دوسری طرف سے بھی کوڈ ورڈز دہرائے گئے۔ اس نے کہا، میں وکی بول رہا ہوں۔ میں نے فوراً ہی خیال خوانی کی چھلانگ لگائی، وکی کے دماغ میں پہنچ کر اس پر قبضہ جمایا، پھر اسے بولنے سے روک دیا۔ ایک ذرا وقفے کے بعد بولا، ہیلو بینجامن، ابھی میں نے اپنے دماغ میں سوچ کی لہروں کو محسوس کیا تھا، اسی لیے سانس روک لی تھی۔ ابھی بات کرنا مناسب نہیں ہے، میں بعد میں تم سے رابطہ قائم کروں گا، دیٹس آل۔ وکی نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ادھر شیبا نے میری مرضی کے مطابق کہا، مسٹر انون، تم نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے خود ہی سن لیا ہوگا، وہ یوگا کا ماہر ہے، اس نے میری سوچ کی لہروں کو محسوس کیا تھا، سو سوری، میں اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ ادھر میں نے وکی کے دماغ کو آزاد کرتے ہوئے کہا، ہیلو وکی، میں فرحاد علی تیمور بول رہا ہوں۔ وہ پریشان ہو کر ایک طرف اندھیرے میں تکنے لگا۔ میں نے پوچھا، تمہارے ماسٹر سرپاس نے ایسے وقت کے لیے کیا ہدایات دی ہیں؟ اگر میں دماغ میں آؤں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا مر جانا چاہیے؟ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، ہاں، ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنی جان دے دیں۔ تم لوگ کیوں اپنی جانیں دے رہے ہو؟ تمہیں کیا مل رہا ہے؟ ہم تو پہلے ہی مرنے والے تھے، مشرقی جرمنی کی ایک جیل میں تھے، ہمیں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ ایک مہربان نے ہمیں وہاں سے فرار ہونے کا موقع دیا۔ اس نے کہا، مرنا ہے تو کچھ کر کے مرو۔ تم میں سے جو بھی ٹرانسفارمر مشین حاصل کرنے میں میری مدد کرے گا، میں اسے مالا مال کر دوں گا۔ وہ دنیا کے جس حصے میں جا کر رہنا چاہے گا، وہاں اسے ایک معزز شہری کی طرح زندگی گزارنے کی آزادی دی جائے گی۔ ہم نے اس کی بات مان لی۔ اس شخص نے ہمیں مسٹر سرپاس کے حوالے کر دیا۔ اگر میں تمہیں مار دوں یا تم خود ہی مسٹر سرپاس کی وفاداری میں خودکشی کر لو تو تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ وہ سزائے موت جو تم جیل کی 4 دیواری میں پانے والے تھے، وہ یہاں جزیرے میں پاؤ گے۔ ہاں، مرنا تو کہیں بھی ہے، حرام موت نہیں مرنا چاہیے۔ میں تمہیں زندہ رکھ سکتا ہوں اگر تم مجھ سے وفاداری کرو۔ میں نے زندہ رہنے کے لیے اس انجانے شخص سے وعدہ کیا، اب پھر زندہ رہنے کے لیے تم سے بھی وفاداری کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن میری وفاداری مشکوک رہے گی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، جب تک تم میری حفاظت کرتے رہو گے میں بے وفائی نہیں کروں گا۔ ہاں، اگر تم سے زیادہ کوئی طاقتور آ گیا اور اس نے مجھے موت کی دھمکی دی تو میں اس کا وفادار بن جاؤں گا۔ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تم اپنے دوسرے ساتھیوں سے رابطہ قائم کرو، میں انہیں بھی اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے میری ہدایات پر عمل کیا۔ میں نے رسونتی اور شیبا سے کہا، یہ ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم کر رہا ہے، دوسری طرف سے ہونے والی گفتگو سنو اور ان کے دماغوں میں پہنچ کر اسی طرح انہیں ٹریپ کرو جس طرح میں نے وکی کو کیا ہے۔ میں نے آرمر کو بھی بلا لیا۔ اب ہم 4 خیال خوانی کرنے والے وکی کے مختلف ساتھیوں کے دماغوں میں پہنچتے رہے، انہیں ٹریپ کرتے رہے اور انہیں سمجھاتے رہے کہ فی الحال جنگ بند کر دو،
اکا دکا دشمنوں پر حملے کرو، انہیں ختم کرنے کے بعد ان کی وردی پہن لو۔ اس طرح دور سے کوئی دشمن کی حیثیت سے پہچان نہیں سکے گا، جو قریب آئے اس سے نمٹ لیا کرنا۔ ہم نے صبح تک تقریباً 15 افراد کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا۔ کچھ اور بھی تھے جو ہمارے قابو میں نہیں آئے۔ ہم نے ان کے ٹرانسمیٹروں کو تباہ کر دیا تاکہ وہ ان کے ذریعے اپنے گوریلا لیڈر سے رابطہ قائم نہ کر سکیں۔ پھر انہیں جنگ لڑنے کے لیے آگے بڑھا دیا تاکہ وہ ہمارے ہاتھوں سے نہ مریں، لڑتے لڑتے خود مریں یا ان نون کے آدمیوں کو مار دیں۔ دونوں ہی صورتوں میں ہمارے دشمن ختم ہوتے۔ آرمر زیادہ دیر تک ہمارے ساتھ نہ رہ سکا۔ اس نے یک بارگی چونک کر کہا، بھائی فرہاد، ہماری وادی میں دھماکے ہو رہے ہیں، مجھے یہاں دماغی طور پر حاضر رہنا چاہیے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے مسٹر ان نون نے وادی پر جوابی حملہ کیا ہے۔ رسونتی نے کہا، میں اور شیبا یہاں دشمنوں کو سنبھال لیں گی، آپ آرمر کے ساتھ جائیں۔ میں اور آرمر وہاں پہنچے تو واقعی زبردست دھماکے ہو رہے تھے۔ تڑا تڑ فائرنگ کی آوازیں چاروں طرف گونج رہی تھیں۔ طیارہ شکن توپیں آسمان کی طرف آگ برسا رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک طیارہ تباہ ہو گیا تھا۔ میں جیسے ہی خیال خوانی کی پرواز کر کے وہاں پہنچا، کتنے ہی مسلح افراد دوڑتے ہوئے آرمر کے پاس آ گئے، کہنے لگے، یہاں سے فوراً چلو، تمہارے لیے خطرہ ہے۔ وہ اسے دونوں طرف سے پکڑ کر زبردستی دوڑاتے ہوئے باہر آئے۔ وہاں ایک فوجی ٹرک کھڑا ہوا تھا، اس میں آرمر کو بٹھایا گیا۔ پھر وہ ٹرک تیزی سے دوڑتا ہوا جانے لگا۔ آرمر نے پوچھا، تم لوگ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ایک مسلح شخص نے جواب دیا، ہم تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، تم ہمارے لیے جان سے بھی زیادہ قیمتی ہو۔ میں نے اس بولنے والے شخص کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو اس نے سانس روک لی، پھر مسکرا کر کہا، تم خیال خوانی کے ذریعے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ سکتے ہو، میرے دماغ تک نہیں پہنچ سکو گے۔ وہ فوجی ٹرک غار کے دہانے کے سامنے رک گیا۔ آرمر کو اس سے اتار کر گھسیٹتے ہوئے دوڑاتے ہوئے وہ لوگ غار کے اندر لے گئے۔ یہ وہی غار تھا جہاں ایک بار مرجانہ اور ٹاٹر بلبا کے درمیان زبردست جنگ ہوئی تھی، اور وہ صبح سے شام تک بلکہ رات گئے تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے تھے اور ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آرمر کے ذریعے اس غار کو دیکھ کر مجھے مرجانہ بہت یاد آئی۔ غار کے باہر طیاروں اور توپوں کی ایسی گھن گرج تھی جیسے ایک بڑے ملک نے دوسرے بڑے ملک پر ہوائی حملہ کیا ہو۔ صرف آدھے گھنٹے میں وادی کھنڈر کا نمونہ بن گئی۔ وہاں بجلی اور پانی کا جو ذخیرہ تھا اسے تباہ کر دیا گیا۔ اسلحے کے ذخیروں پر بمباری ہوئی تھی، اسی لیے بہت زیادہ تباہی پھیل گئی تھی۔ کوئی سپر طاقت یا کوئی ملک یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ان کی طرف سے ہوا ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، یہ کیا تماشا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سپر ماسٹر نے کہا، ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ تو مسٹر ان نون اور مسٹر سرپاس ہی بتا سکتے ہیں۔ ان دونوں کو کہیں طلب کیا جائے اور انہیں ایک جگہ بٹھا کر معلوم کیا جائے کہ آخر یہ ٹرانسفارمر مشین کے لیے ایسی تباہیاں کیوں پھیلا رہے ہیں۔ ماسک مین نے کہا، وادی کاف ہماری سرحد پر ہے، وہاں بمباری ہو رہی ہے تو ہمارے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ سپر ماسٹر نے کہا، اور مسٹر ان نون کا جزیرہ ہمارے سمندری علاقے میں ہے، ہمارے لیے بھی خطرات بڑھ گئے ہیں۔ اس ماسک مین کو قتل کر دیا گیا تھا جس سے میرا دماغی رابطہ قائم ہوتا تھا۔ اب نیا ماسک مین میرے لیے اجنبی تھا۔ اس نے جناب شیخ الفارس تک میرے لیے یہ پیغام بھیجا تھا کہ ہمارا ملک فرہاد کا اسی طرح دوست رہے گا جس طرح سابقہ ماسک مین نے دوستی قائم رکھی تھی۔ جناب شیخ الفارس نے ماسک مین کے جوابی پیغام میں سابقہ ماسک مین کی بے وقت موت پر تعزیت کی اور نئے ماسک مین کو اس کے عہدے پر مبارکباد دی اور کہا، اگر آپ ہم سے تعاون کرنا چاہتے ہیں تو کسی طرح آرمر کو وادی کاف سے نکال کر ہمارے پاس پہنچا دیں، وہ ہمارا آدمی ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی حکام زور و شور سے احتجاج کر رہے تھے، بڑی طاقتوں سے کہہ رہے تھے، شیبا ہماری قوم کی بیٹی ہے، اسے جزیرے سے رہائی دلا کر ہمارے پاس پہنچایا جائے۔ سپر پاورز مسٹر ان نون اور مسٹر سرپاس پر دباؤ ڈال رہی تھیں، انہیں دھمکیاں دے رہی تھیں، اور مسٹر ان نون اور مسٹر سرپاس جواباً کہہ رہے تھے، ہمیں دھمکیاں نہ دی جائیں، اگر کسی نے بھی ہم پر حملہ کیا تو ہم شیبا اور آرمر کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مسٹر ان نون نے کہا، میں 24 گھنٹے کے اندر وہ ٹرانسفارمر مشین حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس کمبخت سرپاس نے میرے راستے میں دیوار کھڑی کر دی۔ وہ آرمر کو اغوا کر کے اس مشین کے 2 حصے کرانا چاہتا ہے۔ مسٹر سرپاس نے کہا، یہی بات میں ان نون کے خلاف کہتا ہوں، اگر وہ ٹرانسفارمر مشین کو مکمل حالت میں دیکھنا چاہتا ہے تو شیبا کو ہمارے حوالے کر دے یا کوئی تیسری جگہ مقرر کرے جہاں ہم شیبا اور آرمر کو لے کر آئیں۔
اور فرہاد وہاں اپنی ٹرانسفارمر مشین پہنچا دے۔ جب تیسری جگہ کی بات نکلی تو سب سوچ میں پڑ گئے۔ اس مشین کے لیے تمام سپر طاقتیں اور دوسرے بڑے ملک اپنے اپنے ملک میں جگہ دے سکتے تھے۔ مسٹر ان نون اور مسٹر سرپاس کو دعوت دے سکتے تھے کہ وہ شیبہ اور آرمر کو ان کے ہاں لے آئیں اور فرہاد مشین وہاں پہنچا دے، لیکن وہ ایسی حماقت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ شیبہ اور آرمر جس ملک میں بھی پہنچائے جاتے، میں ان سے ان کی رہائی کا مطالبہ کر سکتا تھا اور انہیں میرے مطالبات تسلیم کرنا پڑتے۔ اگر وہ ہمارے دونوں ساتھیوں کو یرغمال بنا کر مشین کا مطالبہ کرتے تو یہ مطالبہ انہیں بہت مہنگا پڑتا۔ اسی لیے مسٹر ان نون اور مسٹر سرپاس جیسے دو اجنبی ہمارے سامنے آئے تھے۔ ان کی پشت پر یقیناً بڑے بڑے ممالک ہوں گے، لیکن ہم کسی کو الزام نہیں دے سکتے تھے۔ ان کے خلاف ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ آخر سپر ماسٹر نے کہا، جیسا کہ ساری دنیا جانتی ہے، وہ ٹرانسفارمر مشین اس وقت میرے ملک کے ایک شہر میں ہے۔ اسے کسی دوسری جگہ لے جانا مناسب نہیں ہے، بلکہ شیبہ اور آرمر کو یہاں پہنچا دیا جائے اور فرہاد سے سمجھوتا کیا جائے کہ وہ مسٹر ان نون اور مسٹر سرپاس کے ایک ایک آدمی کے دماغ میں ٹیلی پیتھی منتقل کرے۔ اسی طرح ہم بڑے ممالک کے لیے بھی ایک ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا اس مشین کے ذریعے پیدا کرے۔ اس کے بعد ہم شیبہ، آرمر اور اس مشین کو فرہاد کے حوالے کر دیں گے۔ کوئی اس تجویز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، سبھی شبہ ظاہر کر رہے تھے۔ جس دن شیبہ اور آرمر سپر ماسٹر کے ملک پہنچیں گے، وہ اپنے وعدے سے پھر جائے گا، فرہاد سے گٹھ جوڑ کرے گا، اپنے ملک کے لیے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کرے گا اور شاید وہ مشین پھر فرہاد کے حوالے کر دے گا۔ کوئی بھی ملک ہو، وہ مشین میرے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاتا، کوئی میرے ہاتھوں نقصان اٹھانے کی حماقت نہ کرتا۔ ان حالات میں یہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ تیسری جگہ کوئی نہ ہو، مسٹر سرپاس اور مسٹر ان نون آپس میں سمجھوتا کریں، شیبہ اور آرمر کو ایک جگہ یا تو جزیرے میں رکھیں یا وادی کاف میں رکھا جائے اور وہیں مشین منگوائی جائے۔ جب تک وہ دونوں کسی معقول فیصلے پر متفق نہیں ہوں گے، اس وقت تک وہ ایک دوسرے پر حملے نہیں کریں گے۔ انہیں آئندہ ایسے زبردست حملوں سے روکنے کے لیے سپر ماسٹر نے اپنے جنگی بحری بیڑے اس جزیرے کے اطراف پہنچا دیے تھے۔ ماسک مین اپنی سرحد کی حفاظت کی خاطر وادی کاف کے چاروں طرف محاصرہ کر رہا تھا۔ دونوں سپر طاقتوں کے محاصرے کے بعد یہ خطرہ ٹل گیا تھا کہ آئندہ مسٹر ان نون اور مسٹر سرپاس ایک دوسرے پر حملے کر سکیں گے۔ ویسے ان کے درمیان زبانی جنگ جاری تھی۔ مسٹر ان نون الزام دے رہا تھا کہ جو گوریلے رات کی تاریکی میں اتارے گئے، ان میں سے کئی زندہ ہیں اور اس جزیرے میں چھپے ہوئے ہیں، اس کے آدمیوں کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مسٹر سرپاس بھی الزام دے رہا تھا کہ مسٹر ان نون کے بھی گوریلے اس کی وادی میں گھس آئے ہیں۔ ان کی شناخت کرنا مشکل ہے کیونکہ فرہاد اور اس کے ساتھی ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان گوریلوں کی کامیابی سے چھپنے میں مدد کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، یہ تمام بے بنیاد الزامات ہیں، آئندہ کسی ثبوت کے بغیر مجھ پر کوئی الزام عائد نہ کرنا۔ میں اپنے ساتھیوں کی رہائی چاہتا ہوں، جلد سے جلد فیصلہ کرو، میں کہیں بھی وہ مشین پہنچانے کے لیے تیار ہوں۔ دو سپر طاقتوں کی مداخلت کے بعد اب وادی کاف اور جزیرے پر ہوائی حملے نہیں ہو رہے تھے، لیکن اندر ہی اندر گوریلا جنگ جاری تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ شیبہ اور آمنہ کو اغوا ہوئے تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے۔ ان کے کسی ایک فیصلے پر متفق ہونے تک ہم بظاہر بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ان سے شیبہ اور آرمر کا تقاضا کر رہے تھے، لیکن جتنی دیر ہو رہی تھی اتنا ہی ہمیں فائدہ پہنچ رہا تھا۔ جزیرے اور وادی کاف میں ان کے آدمی مرتے جا رہے تھے اور انہیں دن رات کوئی نہ کوئی بڑا نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ ہم نے ابتدا میں جن گوریلوں کو ٹریپ کیا تھا وہ اس دوران یک بعد دیگرے مر چکے تھے۔ ان کی جگہ ہم نے نئے لوگوں کو ٹریپ کیا تھا، وہ اسی جزیرے سے تعلق رکھتے تھے۔ مسٹر ان نون کے آدمی تھے، سانس روکنا جانتے تھے، لیکن مقابلے میں زخمی ہونے کے بعد وہ ہماری خیال خوانی کا راستہ نہیں روک سکتے تھے۔ ایسے میں انہیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لینا کوئی مشکل نہیں تھا۔ آخر یہ چکر کب تک چل سکتا تھا؟ دشمن کب تک نقاب اوڑھ کر رہ سکتے تھے؟ اچانک ایک دن ایک سپر طاقت کا بھید کھل گیا۔ میں اور آرمر خیال خوانی کے ذریعے وادی کاف میں مصروف رہتے تھے۔ وہاں ہم نے 4 مسلح افراد کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ وہ چاروں مسٹر سرپاس کے خاص آدمی تھے۔ سرپاس ان پر شبہ نہیں کر سکتا تھا اور وہی لوگ ہماری خیال خوانی کی زد میں آ کر چھپ چھپ کر حملے کرتے تھے۔ آرمر کو اس غار سے نکال کر پھر اس کی پہلی رہائش گاہ میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ایک بات میرے دماغ میں کھٹک رہی تھی کہ آرمر کو جب غار میں لے جایا گیا تو اسے غار کے اندرونی حصے تک کیوں نہیں جانے دیا گیا؟
وہاں ضرور کوئی خاص بات ہے۔ ہم نے 4 آدمیوں کو ٹریپ کرنے کے بعد اسی غار میں بھیجا۔ اگرچہ وہ چاروں مسٹر سرپاس کے خاص آدمی تھے، لیکن غار کے اندرونی حصے تک پہنچتے ہی ان کا راستہ بھی روک دیا گیا۔ راستہ روکنے والوں سے زبردست مقابلہ ہوا۔ ہمارے 2 ٹریپ کیے ہوئے آدمی مارے گئے، 2 بچ گئے۔ انہوں نے مقابلہ کرنے والوں کو ختم کیا، پھر دوڑتے ہوئے اندرونی حصے میں گئے۔ کسی نے دور ہی سے للکار کر کہا، ہالٹ! وہ رک گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا، خبردار، ایک قدم بھی آگے بڑھو گے تو پاؤں تلے بچھی ہوئی بارودی سرنگ پھٹ جائے گی۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم مسٹر سرپاس کے آدمی ہیں، تم کون ہو؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا، اگر سرپاس کے آدمی ہو تو یہ فائرنگ کیسی تھی؟ میرے معمول نے جواب دیا، کچھ لوگ فائرنگ کرتے ہوئے آئے تھے، یقیناً انہیں خیال خوانی کے ذریعے ٹریپ کیا گیا ہوگا، ہم نے آنے والوں کو ختم کر دیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، کیا تم تنہا ہو؟ جی ہاں، میں بالکل تنہا ہوں۔ ہتھیار پھینک کر دونوں ہاتھ اٹھا کر چلے آؤ، لیکن قدم آگے بڑھانے سے پہلے کوڈ ورڈز دہراؤ۔ اس نے کوڈ ورڈز دہرائے، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر بڑھتا ہوا غار کے اندرونی حصے کی طرف جانے لگا۔ اس کے دماغ پر آرمر قبضہ جمائے ہوئے تھا۔ میں اس کے ساتھی کے دماغ میں تھا۔ وہ دبے قدموں پیچھے چلا آ رہا تھا، یعنی آرمر کے قبضے میں رہنے والا خالی ہاتھ تھا اور میرے قابو میں رہنے والا ہاتھ میں گن لیے بالکل مستعد تھا۔ میں چاہتا تو اس بولنے والے کے دماغ میں پہنچ سکتا تھا، لیکن اس طرح بات بگڑ جاتی۔ وہ بولنے والا سانس روکنے میں مہارت رکھتا ہوگا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر آگے جانے والا غار کے ایک موڑ پر پہنچا، پھر جیسے ہی وہ موڑ کو کراس کرنا چاہتا تھا، ویسے ہی تڑا تڑ فائرنگ ہوئی۔ وہ گولیوں کی زد میں آ کر اچھل کر گرا، لیکن پیچھے آنے والے نے اپنی گن سے فائرنگ کی۔ گولیاں چلاتے وقت غار کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچا۔ دوسری طرف کسی کی چیخ سنائی دی۔ اسی وقت میں نے کہا، کھل جا سم سم، اور اس پراسرار شخص کے دماغ کا دروازہ کھل گیا۔ بڑی دور سے چالیں چلی گئی تھیں۔ کوئی 6 ماہ سے آرمر کو مسٹر سرپاس نے اپنا قیدی بنایا تھا۔ 6 ماہ پہلے وہ ماسک مین کا قیدی تھا، اور ایک طویل عرصے تک اسے قیدی بنائے رکھنے کے بعد یقین ہو گیا تھا کہ آرمر سے اس وقت تک کوئی فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے ذریعے فرہاد کو کمزور نہ بنایا جائے۔ ماسک مین میرا اچھا دوست رہا تھا۔ وہ مجھے دھمکی نہیں دے سکتا تھا کہ میں مشین اس کے حوالے نہ کروں گا تو وہ آرمر کو سزائے موت دے گا۔ ایک تو وہ میرا دوست تھا، دوسرا اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے دوسرے اعلیٰ حکام ہماری خیال خوانی سے خوف زدہ تھے، ہمارے ہاتھوں نقصان نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ تب انہوں نے دوسری چال چلی۔ میرے بہترین دوست سابقہ ماسک مین کو گولی مار دی، یعنی ایک مشین کی خاطر انہوں نے اپنے ہی ملک کے سب سے ذہین، محنتی اور وفادار شخص کو ہلاک کر دیا، اور وہاں سے آرمر کو اغوا کرنے کا ڈرامہ کیا گیا۔ ہمیں یہ تاثر دیا گیا کہ انجان لوگ حملہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ماسک مین کو قتل کیا ہے اور وہ آرمر کو لے جا رہے ہیں۔ اس سارے ڈرامے کے پیچھے نئے ماسک مین کا ہاتھ تھا۔ اس نے ماسک مین کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے اپنے طور پر کارنامے انجام دینے کے لیے نئے لوگوں کی ایک تنظیم بنائی تھی، جن کے متعلق سابقہ ماسک مین بیچارہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے ملک کے حکام ٹرانسفارمر مشین تک پہنچنے کے لیے اسے موت کے منہ میں دھکیلنے والے ہیں۔ میجر ابراہیم واسکونوف نئے ماسک مین کا دستے راست تھا۔ وہ فوج میں رہ چکا تھا، اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر ملک کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا رہا تھا۔ اس ڈرامے کو پلے کرنے کے لیے اسے مقرر کیا گیا تھا۔ اسی نے اس علاقے پر حملہ کیا جہاں آرمر کو قید کیا گیا تھا۔ وہاں سے وہ آرمر کو اغوا کر کے وادی کاف میں لے آیا تھا اور اپنے نمائندے کے طور پر کسی مسٹر سرپاس کو سامنے رکھا تاکہ کبھی مجھ سے رابطہ ہو تو میں زیادہ سے زیادہ سرپاس تک پہنچ سکوں، اس کے پیچھے چھپے ہوئے لوگوں تک نہ پہنچ پاؤں۔ جرائم کی دنیا میں ہر شخص کو کامیابی سے چھپ کر رہنے کی خوش فہمی رہتی ہے۔ اب چھپنے کا سلسلہ یوں ہے کہ ماسک مین نے خود کو چھپانے کے لیے اپنے دستے راست میجر ابراہیم واسکونوف کو آگے بڑھایا۔ میجر ابراہیم واسکونوف نے خود کو چھپانے کے لیے مسٹر سرپاس کو اپنے آگے کیا۔ مسٹر سرپاس نے خود کو چھپانے کے لیے ایک اور نمائندہ مقرر کیا۔ میں اس کے دماغ میں جا کر آرمر کی رہائی کا مطالبہ کیا کرتا تھا اور سرپاس اس کے ذریعے مجھے جواب دیا کرتا تھا۔ بہرحال اب طلسم ٹوٹ چکا تھا۔ غار کے اندرونی حصے میں جس پراسرار شخص کو گولی لگی اس کا نام میجر ابراہیم واسکونوف تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے کراہ رہا تھا۔ ایک گولی اس کے شانے کو توڑتی ہوئی گزر گئی تھی، دوسری گولی نے اس کے قدم اکھاڑ دیے تھے اور وہ زمین پر گر پڑا تھا۔
اب اس میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ کراہ رہا تھا اور غصے میں گالیاں دے رہا تھا۔ اکثر لوگوں کو غصے میں گالیاں بکنے کی عادت ہوتی ہے۔ جو لوگ گالیاں نہیں بکتے وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو کر کچھ نہ کچھ ضرور بڑبڑاتے ہیں۔ میں اس کے دماغ میں دیر تک خاموش بیٹھا رہا اور دور تک معلومات حاصل کرتا رہا۔ وہ تکلیف سے تڑپ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، کیا یہ فرحاد علی تیمور کی سازش ہے؟ کیا وہ اس طرح میرے دماغ تک پہنچ رہا ہے؟ کیا وہ پہنچ گیا ہے؟ وہ زمین پر پڑا ہوا تھا، بڑی مشکل سے کروٹ لے کر دور ایک ٹرانسمیٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ماسک مین تک رپورٹ پہنچانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے دماغ سے رپورٹ پہنچانے کا طریقہ کار بھی معلوم کر لیا۔ وہ ماسک مین کے آپریشن روم کے ایک انچارج سے رابطہ قائم کرتا تھا۔ اسے جو کچھ کہتا تھا وہ انچارج کمپیوٹر کے ذریعے ماسک مین کو تمام رپورٹ پہنچاتا تھا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔